بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے بہت سی دعائیں دی ہے۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں سرگودا سے بھیجی ہے صدف نے۔ سنتے ہیں صدف کی سچی آپ بیتی۔ صدف بتاتی ہیں کہ یہ میرا لائف چینجنگ ایکسپیرئنس تھا اور جس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ چاہے کوئی آپ کا کتنا بھی برا چاہے، جب تک آپ کا پروردگار آپ کے ساتھ ہے کوئی آپ کا برا نہیں کر سکتا۔ اور میں پروفیشنل ڈاکٹر ہوں اور میری تمام فیملی کا جو پیشہ ہے وہ ڈاکٹری ہے، اور بچپن سے ہی ہمارے گھر میں جو ماحول تھا وہ پڑھاکو ٹائپ کا تھا۔ تمام بچے اور والدین ہم سب کا زیادہ تر جو ٹائم تھا وہ پڑھائی میں ہی گزرتا تھا، اور کبھی بھی ہم لوگوں نے اس طرح کو کوئی ایکسپیرئنس نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی ہمارے والدین نے ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی باتیں کی ہوں، جن بھوتوں کی یا جادو ٹونا کی۔ 2016 میں میری شادی ہوئی۔ میری عمر اس ٹائم 23 یا 24 سال تھی اور بدقسمتی سے وہ شادی 9-10 دن ہی چل سکی، اور جس گھرانے میں میری شادی ہوئی تھی وہ لوگ جادو ٹونا اور جن بھوتوں پہ بہت بلیو کرتے تھے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے، مگر میری خلا کی وجہ میرے ہسبینڈ سے جو تھی بات نہیں بن سکی، کیونکہ مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں وہ باتیں پتہ چلی جس کے بعد میرا ان کے ساتھ رہنا بالکل بھی نہیں بنتا تھا۔ مگر جیسے ہی میرے گھر والوں کو اس بارے میں معلوم ہوا تو میرے والدین مجھے فوراً ہی گھر لے آئے اور انہوں نے خلا کا کیس دائر کر دیا، اور مجبوراً مجھے کورٹ میں وہ تمام باتیں بتانی پڑی جو میں اپنے ہسبینڈ کے بارے میں جانتی تھی۔ خیر خلا ہو گئی میری اور میں اپنے گھر واپس آ گئی، مگر واپس آنے کے چند ہفتوں کے بعد ہی میرے ساتھ کچھ عجیب ہی طرح کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ شروع ہو گئی۔ مگر شروع میں نے ان باتوں کو اپنے ذہن کا اور اپنی خلا کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ اس کو سمجھا، مگر جب یہ باتیں بہت زیادہ ہونے لگی تو مجھے بھی اس کے بارے میں تھوڑی تشویش ہوئی۔ انہی دنوں کی ایک دوپہر تھی کہ اچانک ہی میرے پورے جسم میں اتنا شدید درد اٹھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے پورے بدن میں کوئی خنجر گاڑ رہا ہو، اتنا شدید درد، اور فوراً ہی مجھے ہائی فیور ہو گیا۔ خیر میں نے میڈیسن لی اور آرام سے اپنے کمرے میں لیٹ گئی، اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد رات یا شام میں جب میری آنکھ کھلی، اپنی امی کو میں نے بتایا کہ آج دوپہر میں میرے پورے جسم میں بہت شدید درد تھا اور مجھے کافی تیز بخار بھی ہو گیا تھا۔ خیر امی نے کہا کہ بیٹا ہو سکتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے آپ کو بخار ہوا ہو۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی، مگر پھر دوبارہ دوسرے دن ہی اسی ٹائم، دوپہر کے ٹائم، اسی طرح کا درد جو کہ میرے پورے جسم میں تھا، اور وہی تیز بخار جس سے کہ میرا پورا جسم تپ رہا تھا، وہی کنڈیشن ہو گئی۔ مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر اپنی امی کو آواز دیتی یا کسی کو بلاتی۔ بڑی مشکلوں سے میں نے سائڈ ٹیبل سے میڈیسن نکالی اور وہ لے کر پورے جسم کے اوپر میں نے چادر لی اور میں سو گئی۔ یہ دوپہر کا ہی ٹائم تھا، ابھی مجھے نیند میں گئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی، یا کہہ لیں کہ میں کچی نیند میں تھی، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی
میرے پاس آ کر لیٹا ہے اور وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو۔ بخار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھے غنودگی سی آنے لگی۔ میں باوجود کوشش کے بھی اپنی آنکھوں کو کھول نہیں پا رہی تھی۔ پھر نہ جانے میں کتنا ٹائم سوئی۔ جب شام میں اٹھ کر میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو میری امی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں، اور جیسے ہی ان کی نظر مجھ پہ پڑی تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ خوف زدہ سی ہو گئی، جیسے کہ وہ ڈر گئی ہوں۔ ان کے چہرے کے ایکسپیرینس خوف میں بدل گئے، اور انہوں نے میری طرف دیکھ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور وہ اٹھ کر میرے قریب آ گئی۔ میرے قریب آ کر بھی امی جو تھیں آیت الکرسی کا ورد جاری رکھے ہوئی تھیں اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھتی رہیں۔ کچھ دیر اسی طرح وہ میرے سامنے کھڑی آیت الکرسی پڑھتی رہیں، پھر مجھے اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھا کر مجھ سے بار بار پوچھنے لگیں کہ بیٹا تم ٹھیک ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی امی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور پھر یہ سب اسی طرح روز میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے لگا، اور مجھے خواب میں بھی بہت عجیب عجیب سی چیزیں نظر آتی، جیسے کہ کبھی مجھے اپنے بھائی اور ابو کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی نظر آتی، اور کبھی مجھے ایسا نظر آتا کہ جیسے میری بہن کا کوئی تیز دھار یہ سے گلا کاٹ رہا تھا، اور کبھی مجھے اپنی امی چیختی پکارتی اور روتی ہوئی نظر آتی۔ یہ میرے ساتھ اب روز ہی عجیب و غریب واقعہ شروع ہو گئے، اور روز ہی بخار آنے لگا، اور شام کے بعد تو طبیعت مزید بھوجل ہو جاتی، اور جب چیک اپ کرواتی تو سب کچھ نارمل ہوتا اور بخار بھی ٹھیک ہوتا، اور نماز تو ایسا تھا کہ جیسے مجھے بالکل بھی یاد نہیں ہے۔ باوجود کوشش کے جا نماز پر کھڑی ہوتی تو کچھ بھی مجھے یاد نہیں آتا، اور الٹی سیدھی چیزیں دماغ کے اندر گھومنے لگتی، اور میرا دماغ بالکل ہی معاف ہو جاتا۔ اسی کنڈیشن کے زیر اثر آہستہ آہستہ میں اتنی ڈپریشن میں چلی گئی کہ میں سوچتی کہ مجھے سوسائڈ کر لینی چاہیے ہے، اور گھر کے حالات عجیب طریقے سے ہی ہو گئے تھے۔ امی ابو کی گھر میں لڑائی، چیخ و پکار، مجھے لے کر امی ابو میں تکرار ہوتی، اور میں ان لوگوں کو اس طرح دیکھ کر مزید ڈپریشن میں چلی جاتی۔ اب سوچتی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں، یا تو اپنے آپ کو مار لوں، کیونکہ میری وجہ سے ہی میرے گھر والے اتنی پریشانی میں تھے، اور گھر میں مجھے رات کے ٹائم جب نیند نہیں آتی تو مجھے ایسا لگتا کہ جیسے کوئی دو سائے میرے آس پاس منڈلا رہے ہوں۔ کبھی وہ انسانی شکل اختیار کر لیتے، میرے ابو کی یا میری امی کی یا بہن یا بھائی کی، مگر مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ خوف آتا تھا۔ نیند نہ پوری ہونا، ڈپریشن میں چلے جانا، گھر کے حالات، ان سب چیزوں نے مجھے بہت ہی مایوس کر دیا تھا۔ پھر ہمیں کسی نے کسی عالم کا بتایا تو میرے ابو اور میری امی مجھے ان کے پاس لے کر گئے، اور وہ میری بات بڑی خاموشی کے ساتھ سر جھکائے سنتے رہے۔ پھر انہوں نے میرے ابو سے کہا کہ مجھے آپ کے گھر جانا ہے، جہاں آپ کی بچی سوتی ہے اس جگہ کا جائزہ لینا ہے۔ پھر ابو نے ہمارے گھر لے آئے، اور پھر انہوں نے میرے روم میں جا کر کچھ وظیفہ پڑھا، اور پھر جب وہ باہر آئے تو میرے ابو کو بتایا کہ آپ کی بیٹی پر کالا جادو کروایا گیا ہے، اور وہ کسی کرسچن کے ذریعے کروایا گیا ہے۔ اس نے مٹی پہ کالا جادو کر کے آپ کی بیٹی کے کمرے میں پھینکا ہے۔ انہوں نے مجھے بہت ہی پیار سے سمجھایا، اور مجھے کہا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، اور پھر انہوں نے مجھے 41 دن کا وظیفہ دیا کہ سورہ بقرہ کو آپ نے 41 دن پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے کمرے کی بہت اچھی طرح سے آپ نے صفائی کرنی ہے، اور جو بھی گند نکلے گا، جو کچھ بھی نکلے گا، اس کو آپ نے چلتے پانی میں بہا دینا ہے۔ پھر میں نے دل جمی کے ساتھ اس وظیفے کو اور نماز کو ادا کیا، اور 41 ڈیز کے بعد جب میں نے، میری امی اور میری بہن نے، ہم نے اس کمرے کی صفائی کی تو جو نکلتا ہے
وہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ مٹی اور مٹی میں اس قدر بدبو تھی، اور چھوٹے چھوٹے ہمیں ذرے گوشت کے ٹکڑے، ہڈیاں اور جیسے پتیاں گلاب کی، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کمرے میں سے نکلا۔ بظاہر میرا کمرہ بالکل صاف تھا، مگر جب صفائی کی گئی اس اس مٹی میں اس قدر بدبو تھی کہ ہم لوگوں کا جو سانس تھا وہ بند ہو رہا تھا۔ خیر سب تمام سامان اکٹھا کر کے ہم نے ابو کو دیا اور انہوں نے چلتے پانی میں اس کو بہا دیا۔ خیر اس دن کے بعد میں بہت ہی اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی، اور پھر میں نے اپنا ایگزام بھی اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ ساتھ ساتھ ہی میں نے اپنی جاب بھی سٹارٹ کی اور اپنی اسٹڈی بھی برقرار رکھی، اور مگر میں یہ سوچتی تھی کہ آخر وہ کون ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا، اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک مجھے ایک دفعہ اس بندے کی شکل دکھا دے جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ اور یہی سب کچھ میں نے جب ان عالم بابا سے معلوم کیا تو انہوں نے بڑے پیار سے مجھے کہا کہ بیٹا صرف آپ نماز پہ توجہ دو اور اپنی پڑھائی پر، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اور پھر 2 سال کے بعد کی بات ہے کہ رمضان میں سحری کر کے لیٹی تھی، اور میں دل میں ایسے ہی دعا کی کہ اللہ پاک مجھے اس شخص کا چہرہ ضرور دکھانا جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ اور میں جب نماز پڑھ کے سوئی ہوں تو مجھے خواب میں ایک عورت نظر آتی ہے، اور میں بہت ہی چھوٹی سی عمر میں، مطلب جیسے کہ 8-9 سال کی عمر میں اس عورت کے سامنے بچی کے روپ میں بیٹھی ہوں، اور وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھو۔ تو میں اسے کہتی ہوں کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہاں بہت اندھیرا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم میرے ہاتھ کی طرف دیکھو غور سے۔ پھر جب وہ مجھے دوبارہ کہتی ہے تو میں کہتی ہوں مجھے نہیں کچھ نظر آ رہا۔ پھر ایک دم سے ہی روشنی ہو جاتی ہے، اور وہ ایک عورت جو میرے سامنے بیٹھی ہے، میں اسے بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ خیر میری آنکھ کھل گئی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد کی بات ہے کہ ہماری فیملی میں ایک شادی تھی، تو ہم اس شادی میں گئے ہوئے تھے، اور اس شادی میں مجھے وہی عورت نظر آئی۔ تو جب ہم نے معلوم کروایا کہ آخر یہ کون عورت ہے تو پتہ چلا کہ وہ میری ایکس ساس جو تھی میری، ان کی کزن ہے، اور پتہ جب چلا کہ وہ عورت جادو ٹونے میں ماہر ہے۔ اور ہم نے اپنے ریسورسز سے معلوم کروایا کہ آخر اس نے مجھ پہ جادو کیوں کیا، تو پتہ چلا کہ میری جو ساس تھیں انہیں مجھ پر بہت زیادہ غصہ تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس نے میرے بیٹے کی بدنامی کورٹ میں کی تو میں اس لڑکی کو کبھی بھی خوش رہنے نہیں دوں گی، اسی لیے انہوں نے مجھ پر جادو کروایا۔ مگر جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد سے تو میں نے نماز کی پابندی اتنی شروع کی کہ چاہے میں کتنا بھی تھک جاتی، میں نماز ادا کیے بغیر نہیں سوتی ہوں۔ اگر کبھی کسی وجہ سے نماز رہ جائے تو میں رات میں ضرور اس نماز کو قضا ادا کرتی ہوں۔ تو یہ تھی صدف کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔